بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہ کو، بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو وہ رمضان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ روزے اور امتوں کو بھی ملے، لیکن جو روزے کا انداز، جو روزے کے فضائل، جو روزے کی اہمیت اور عظمت اس امت کو رب نے عطا فرمائی، وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو میری امت کو رب نے تحفے دیے ہیں، اگر میری امت کو اس کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چل جائے، لو یعلم العباد ما فی رمضان، کہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، لتمنت امتی، تو میری امت یہ دل سے تمنا کرنی شروع کر دے، ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کہ کاش 12 مہینے رمضان ہی رہے۔ رمضان کو بقیہ 11 مہینوں پہ ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 بھائیوں پہ فضیلت حاصل تھی، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کی برکت سے ان کے 11 بھائیوں کی بخشش فرما دی گئی۔ فرمایا ایک مہینہ ایسے گزار لیں جیسے گزارنے کا حق ہے، اللہ پچھلے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ترتیب اور مداومت کے ساتھ ہم اعمال لے کے چلیں، مستقل مزاجی کے ساتھ ہم رمضان میں صرف اعمال کر لیں، رب یہ تحفہ عطا فرما دیتے ہیں کہ بقیہ 11 مہینے بھی اعمال کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ اس لیے رمضان کی تیاری ہمیں بہت پہلے سے شروع کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ میرے آپ کا آقا علیہ السلام اس کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے 2 مہینے پہلے ہی دعائیں مانگ کر امت کو سکھلا رہے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور اس امت کو جن عظمتوں اور اہمیت کے ساتھ یہ مبارک مہینہ ملا ہے، اس کو ایک حدیث سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا اعطیت امتی فی رمضان لم تعطہن امت قبلہم، جو میری امت کو رمضان میں 5 تحفے دیے گئے ہیں، اس سے پہلے کسی امت کو ان میں سے ایک تحفہ بھی نہیں دیا گیا۔ سب سے پہلے تو رمضان کا لفظی ترجمہ یاد فرما لیں، لفظ رمضان نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ رمضان۔ لفظ کیا جی؟ رمضان، شہر رمضان، شہر، سارے پڑھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان لفظ ہے، میم کے اوپر زبر ہے۔ رمض کا لفظی ترجمہ یہ ترمز الذنوب سے نکلا ہے، جو گناہوں کو سرے سے جلا دے اور یوں خاتمہ کر دے کہ جیسے اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں رمضان۔ جب یہ آتا ہے تو گناہوں کو یوں سرے سے خاتمہ کر دیتا ہے کہ جیسے اس انسان نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ اتنا برکتوں والا آتا ہے، ما برکت مہینہ۔ اس لیے آپ نے فرمایا میری امت کو رب نے اس کی جو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور امت کو نہیں عطا فرمائی۔ اعطیت امتی فی رمضان لم تعطہن امت قبلہم، اس سے پہلے کسی امت کو یہ 5 فضائل حاصل نہیں ہوئے جو رب نے میری امت کو عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تحفہ خلوف
منہ کی بو کو کہتے ہیں، بو کی وجہ سے جو منہ میں بو پیدا ہوتی ہے، فما خلوف، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسواک کرنا چھوڑ دیں۔ آپ آج سے ہی نیت کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے کہ مسواک کے بغیر کوئی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر عبادت 70 گنا زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔